یا یہ میٹھا کدھر سے ملتا ہے حضرت جی؟ ترس ہی گئے کان حضرت جی۔ مصباحی صاحب مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مصباحی صاحب کو دم کر دے مجھ کی کٹی دوے حضرت جی، چنگے کم مصباحی صاحب نو لایا جائے یار، پوچھنے والی کو بات پوچھو یار آکے حضرت جی۔ لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزہ آیا، لکھ دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت جی۔ کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں حضرت۔ اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا تھا، یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی حضرت جی۔ اور وہ اتنا تقوی والا تھا، اس نے تو وصیت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلیمان مصباحی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آ جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو حضرت۔ یہ اس کی بات ہے یار، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا، نہیں، یہ سچے اور سچے کی بات ہے۔ کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ لیکن سیدھی بات ہے بھائی، میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوشامد کرنے آیا ہوں، اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے ہی منع کر دی ہے جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں حضرت۔ سیدھی بات ہے پتر، ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہی کی باتیں چلتی۔ جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، کنی پہلی ہے، کنیاں مجھاں نے، کنی تنہا ہے، کنے پتر نے، یہ نہیں باتیں کرتے۔ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن ہم انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ حضرت۔ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، کوئی بندہ بیٹھا نا، وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا یہ ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واہ واہ پیار ہے۔ عرض کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملعون ہے، بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، تو آپ نے مجھ پہ ہی یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے۔ اس نے عرض کی سیدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے۔ وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے، جیسی یہ چھوڑ نام لینا تو اس کا لے، ہم سارا دن اسی کا ہی نام لیتے ہیں۔ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت جی۔ میں سادات جلوہ گر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ، یہ اے مٹھا لبو کی تم جا کے حضرت، اے مٹھا کی تم لبو یارا جا کے، کچھ سواد نہیں مشری اندر۔ میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت، 2013 میں وصال فرمایا، اور 2005 میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی، تو 2009 میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا حضرت، 9 10 11 12 13 جمعہ چھوڑ دیا، آواز و نصیحت چھوڑ دی۔ اگر آپ کا کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت، دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی، کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت یہ۔ تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا حضرت۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں، آ کے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے، کہ حکیم صاحب ساڈا منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا انہاں دا نام لیا ہے، ساڈے دل نوں انہاں دا نام لے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پیندی ہے، ویکھو ہاں کتے خرابی ہے، چیک فرماؤ اندر کی معاملہ، وہ پوچھا ہی نہیں کبھی، پوچھا ہی نہیں کدی کسی نے حضرت جی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا، حضرت صاحب منع کرو یار، بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا، سارے ہی ہتھے نے، میں ہی جانا بس حضرت، اب موقع دے حضرت جی، اللہ آپ کو برکتیں دے حضرت۔ میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی، مجھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے۔
ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے تھے. کوئی مکھانے کھان آیا ہے, کوئی چول کھان آیا ہے, کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے, اس کے لیے آیا ہی کوئی نہیں. ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا. حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں, تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں. تھی جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے, اج چول بھی نہیں کھانے, اج میں تصویراں بھی نہیں کھچنیاں, اج جو مصباحی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا آیا ہوں. بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا, لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے اوے کوئی جنا آیا اج, کوئی جنا لو یار کوئی جڑی لین والی شے ہے کیڑے پاسے پے گئے ہو یارا سارے یہ ٹونڈو کہ تم مٹھا در جی کچھ سواد نہیں مشری اندر ایسی کھنڈا میں چک ڈٹھیاں. حضرت مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو عرض کی, میں نے حضور اسم اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے. اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال, اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تھا حضرت, لیکن بس میں نے کر دیا حضرت. تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں, اگر سیانا ہوگا تو سمجھ جائے گا. تو مجھے آگے سے شعر سنایا. فرمانے لگے اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو, اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. حضرت صاحب آپ کی زبان پہ ڈکا ہے, کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے, کوئی آپ کو ابو لہب نے دھمکی لگائی ہے, کوئی آپ کو ولید بن مغیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو نہ لے آتے تینوں وڈ دیاں گا, جنہوں کہندے رہے نے وڈ دیاں گا, انہوں نے کہا وڈ نہیں تو وڈ لینا ہی لینا ہے. پتہ نہیں مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کیا ہو گیا امت کو. اور ہوا بھی یہ سارا کچھ ہی کوئلوں پہ لٹایا گیا. حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. حضرت کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے, ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے. فرمایا بلا کے لاؤ, یہ بلائے گئے. فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے, انہوں نے قمیض اٹھائی. حضرت عمر لپٹ گئے, چوما, رو پڑے. حضرت بلال عرض کرتے امیر المومنین کیوں چوما ہے, کیوں لپٹے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. حضرت محمد محمد میں کہتا رہا, کہو یارا پکاؤ اس نام پاک کو. محمد محمد میں کہتا رہا. پھر کی ہویا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے. آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں, حضرت آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں. حضرت روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ تے اپنے گھر چ ٹنگو حضرت جی, تاکہ تیرا گھر اللہ تے اللہ دے رسول پاک نو سونا لگے. حضرت ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں نہیں ہیں. یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی, اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ تھی حضرت اس دور کی. اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں حضرت, اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ ہوا کرتی تھی. حضرت آپ فرماتے ہیں اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے, میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو. میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے, یہ بھی ویلا ہی ہے, یہ بھی ویلا ہی ہے, یہ بھی ویلا ہے. جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی, نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے حوالے سے کوئی بات کی. مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا. میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے, یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں, بسترے ہیں, تو کوئی بھی رکھ لے. اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی. حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں, اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا. وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی. حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار, بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں بڑی بڑی مہنگی ٹائل, بڑے بڑے مہنگے فرنیچر, بڑے بڑے مہنگے پردے, بڑے بڑے مہنگے فانوس, لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں کیونکہ ساڑھے گھراں جی یار دا ذکر
اب ہمارے گھروں میں فجر رہی، اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی. کتنے سونے ساڑھے کار ہے. اس لیے ذرا سونے کرو اس کو. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. کوشش کرو حضرت، اے منہ مٹھا ہی رہے، شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ واپس، شیطان بھلا دے پھر واپس آ جاؤ. حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے. ہمیں تو ہوا نہیں لگی ان کی.